بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، اور تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ ہوا کے دوش پر اس وقت جہاں جہاں میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، سننے والی تمام خوبصورت اور حسین سماعتوں کو میری طرف سے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ریڈیو سب کا ساتھ۔ ویل لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، ہنستے مسکراتے اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے، اور یقیناً دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوں گے۔ جی تو لسنرز، شو کا نام ہے ورلڈ آف انفارمیشن اور میرا نام ہے امارہ چودھری۔ لسنرز، اس وقت آپ مجھے نئی صبح کے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ نئی صبح کے آنے والے تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی ریسیو ہو سکیں۔ ویل لسنرز، اگر میرا شو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اپنے سراؤنڈنگز میں شیئر کیجیے، اور کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی انفارمیشن اور کس طرح کے سیگمنٹس میرے شو میں سننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جو میرے شو کو پسند کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں اور کویسچنز کے آنسر بھی ضرور دیتے ہیں۔ سو کرتے ہیں اپنے شو کا باقاعدہ آغاز۔ لسنرز، پریویس شو میں نے آپ سے کویسچن پوچھا تھا، بیٹل گراؤنڈ آف یورپ کس کنٹری کو کہا جاتا ہے؟ اس کویسچن کا آنسر کچھ لوگوں نے کامنٹ میں دیا۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے بیلجیم کو بیٹل گراؤنڈ آف یورپ کہا جاتا ہے۔ سو اب بڑھتے ہیں آج کے شو کے کویسچن آف دا ڈے کی طرف، جس کا آنسر آپ نے مجھے بتانا ہے۔ دنیا کی سب سے ایکسپینسو پرفیوم کا نام اور اس پرفیوم کی پرائز کیا ہے؟ اس کویسچن کا آنسر آپ نے مجھے دینا ہے۔ آپ کے پاس نیکسٹ شو تک کا ٹائم ہے، تب تک آپ سوچئے اور کامنٹ باکس میں اپنا آنسر ضرور دیجیے گا۔ اب بڑھتے ہیں آج کے شو کی ریڈل کی طرف۔ وہ کون سا لفظ ہے جو ہوتا کچھ ہے مگر لکھا کچھ جاتا ہے؟ اس ریڈل کا آنسر آپ سوچئے، ویسے تو میں شو کے اینڈ پہ آپ کو آنسر بتا دوں گی، تب تک آپ امیجن کیجئے اور یوز کیجئے اپنی کامن سینس کو۔ سو لسنرز، آج کے اس شو میں جس ملک کو اپنا موضوع سخن بنانے والی ہوں، یا جس ملک کی آپ کو سیر کروانے والی ہوں، اس کا نام ہے ناروے، اور آپ کو ناروے کے حوالے سے ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گی جو شاید ہی دنیا کے کسی دوسرے ملک میں ممکن ہوں۔ ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا کیپٹل اوسلو ہے، اور اوسلو اس ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ناروے کی نیشنل لینگویج نارویجن اور سامی ہے۔ اس کا نیشنل ریلیجن لتھرن ہے، جو کرسچن فرقے پروٹسٹنٹ کی ایک برانچ ہے جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے ہیں۔ ملک کی ٹائپ آف گورنمنٹ پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشنل مونارکی ہے۔ ہیرلڈ ففتھ اس ملک کا موجودہ کنگ ہے۔ کنگ نے اپنے لیے کنگ آف ناروے کی بجائے ناروے کنگ کا لقب پسند کیا، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ ملک پہلے ہے اور میری بادشاہت بعد میں۔ ملک کی موجودہ پرائم منسٹر ارنا سولبرگ ہیں۔ ناروے کو نارڈرک بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے شمالی راستہ۔ ناروے جغرافیائی اور زمینی لحاظ سے ایک مشکل ترین ملک ہے۔ ناروے نارتھ یورپ میں واقع ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناروے کا ٹوٹل لینڈ ایریا 3,85,207 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اپنے لینڈ ایریا کے اعتبار سے پوری دنیا میں 67ویں نمبر پر آتا ہے۔ جنوری 2019 کے ایک سروے کے مطابق ناروے 54,46,780 انڈیویجولز کی پاپولیشن کے ساتھ دنیا میں 119ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اوسلو سٹی کا ٹوٹل لینڈ ایریا 454 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اس شہر میں ناروے کے 10 لاکھ سے زائد پاپولیشن رہائش پذیر ہیں۔ لسنرز، اگر ہم ناروے کے فلیگ کی بات کریں تو اس کا فلیگ ریڈ کلر پر کنسسٹ کرتا ہے، جس میں بلو اور وائٹ کلر سے کراس سائن بنایا گیا ہے۔ اس فلیگ کو 13 جولائی 1821 میں اپنایا گیا تھا
اور اس کا ڈیزائن بنانے کا اعزاز فیڈرک میلٹزرز نامی ایک شخص کو حاصل ہے۔ اگر ناروے کی محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے نیبرنگ کنٹریز میں سویڈن، فن لینڈ، رشیا، ڈنمارک، بحر اوقیانوس اور بحر اسود اپنے وسیع و عریض ساحلوں کے ساتھ موجود ہیں۔ ناروے 20,000 ایئرز پہلے ایک برف کے وسیع و عریض علاقے کا حصہ ہوا کرتا تھا جو گلیشیئر کی صورت میں نظر آتا تھا، اور آج سے 10,000 سال پہلے کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے اس کی یہ برف پگھلنا شروع ہوئی، اور یوں ناروے کا علاقہ برف سے آزاد ہو کر مختلف لیکس، ماؤنٹینز اور میدانی شکل میں سامنے آیا، اور انسانوں نے یہاں پر رہائش اختیار کرنا شروع کی۔ یہ لوگ فشنگ اور جانوروں کے شکار سے اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتے تھے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم ان لوگوں نے لکڑی، پتھر اور بونز سے اپنے لیے ڈفرینٹ ویپنز بنانا شروع کیے۔ یہ لوگ بنیادی طور پر مختلف جزائر سے ہوتے ہوئے رشیا کے راستے اس جگہ پر آئے تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں میں بنی غاروں اور کھال سے بنے ہوئے خیموں میں رہا کرتے تھے، اور پھر حالات بدلے اور ایک وائکین قبیلے کا دور شروع ہوا۔ یہ ملک آج سے 40-50 سال قبل تک چھوٹے چھوٹے جزائر اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم تھا، لیکن آج نارویجن گورنمنٹ نے پہاڑوں، سمندروں اور جھیلوں کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی ٹنلز بنا کر پورے ملک کو آپس میں منسلک کر دیا ہے۔ آپ آج ناروے میں کسی بھی جگہ جانا چاہیں یا سویڈن، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ایزیلی جا سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک پہاڑ آئے گا تو اس پہاڑ کے اندر غار ہوگا، اور اس غار میں سڑک ہوگی، اور اس سڑک کے ذریعے آپ اپنی منزل مقصود پر بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سمندر کے قریب پہنچیں گے، سمندر کے نیچے پانی کی تہہ میں ایک ٹنل ہوگی، اور اگر آپ لیک کے کنارے پہنچ گئے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ کے سامنے یہاں لیک پر ایک بحری جہاز کھڑا ہوگا۔ آپ اپنی گاڑی بحری جہاز میں لے جائیں گے اور یہ جہاز گاڑی کو دوسرے کنارے پر اتار دے گا۔ ناروے میں 900 ٹنلز اور 82 بڑے برجز ہیں۔ ان ٹنلز اور برجز نے پورے ملک کو آپس میں منسلک کر رکھا ہے۔ لسنرز، اگر ہم ناروے کی ہسٹری کی بات کریں تو 872 AD میں اس کنٹری کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 AD میں نارویجن امپائر بنی۔ 1397 AD میں کلمار یونین بنی۔ 1524 AD میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ ناروے بھی یورپ کے باقی ممالک کی طرح ایک کرسچن کنٹری ہے۔ کنگ فیڈرک کے 1533 AD میں مر جانے کے بعد 1536 AD میں کرسچن تھرڈ نے لوتھر کے مذہب کو ڈنمارک اور ناروے میں سپریڈ کیا۔ نپولین کی جنگوں کے اثرات کی وجہ سے 1814 میں ڈنمارک اور ناروے علیحدہ ہو گئے۔ 17 مئی 1814 میں ناروے کو مجبوراً سویڈن یونین میں شمولیت اختیار کرنی پڑی، یعنی اس وقت یہ برطانیہ کے تسلط میں رہا۔ 7 جون 1905 میں سویڈن اور ناروے الگ ہو گئے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ پھر 1 فروری 1942 میں یہاں کی نیشنل گورنمنٹ بنی۔ 8 مئی 1945 کو جرمنی سے آزادی ملی۔ لسنرز، اگر آپ ناروے میں ایک بک پبلش کرتے ہیں تو گورنمنٹ سب سے پہلے اس بک کی 1000 کاپیز آپ سے بائی کرے گی، اور پھر انہیں پورے ملک کی تمام لائبریریز میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گی۔ 2007 میں ناروے وہ پہلا کنٹری بنا جس نے FM ریڈیو کی سروس کو ختم کر دیا اور تمام ریڈیو اسٹیشنز کو بند کر کے پورا ملک ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ ناروے افریقہ اور انٹارکٹیکا کے درمیان ایک غیر محفوظ جزیرے کا بھی مالک ہے۔ ناروے میں لگژری جیلیں موجود ہیں۔ یہاں پرزنرز کو جتنی فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں پرووائڈ کی جاتی ہوں۔ یہاں پر تمام پرزنرز کو ان کے سیل میں ایئر کنڈیشنز، انلمیٹڈ انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناروے کی ہالڈن جیل میں پرزنرز کو VIP روم، اٹیچ باتھ، وائٹ ٹاول، LED اسکرین، انلمیٹڈ انٹرنیٹ اور کھیلنے کے لیے ہال بھی فراہم کیا جاتا ہے۔ ناروے نے 2008 میں ایمیزون فارسٹ کی کٹائی سے بچانے کے لیے $1 بلین ڈونیٹ کیا تھا۔ ناروے کا جہاز ایک دفعہ ایک شرابی نے ہائی جیک کر لیا تھا کہ ہماری شراب کا کوٹا بڑھایا جائے۔ پھر اس شخص نے صرف اور صرف چند لیٹر شراب کے عوض اس جہاز کو واپس کر دیا۔ 2011 میں ناروے میں مکھن کا بحران آیا تھا۔
جس کی وجہ سے ایک پاؤ مکھن $50 کا ملتا تھا، یعنی پاکستانی 7,775 روپیز میں۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت بڑے بڑے اسمگلرز نے مکھن کی اسمگلنگ بھی شروع کر دی تھی۔ شمالی ناروے میں سبزہ اور ایلک یعنی 12 سنگوں کی ڈاریں نظر آتی ہیں۔ شمالی ناروے کے 12 سنگے 50 سے 100 کی تعداد میں سفر کرتے ہیں۔ یہ برف میں رہتے ہیں اور صرف چارے کے لیے ہی سبزے پر آتے ہیں۔ یہ بالکل بے خوف ہیں، یہ انسانوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ گورنمنٹ نے روڈ کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ پر پورے ملک میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ جگہ بینچز لگا دیے ہیں۔ یہ سڑک کے کنارے چھوٹے چھوٹے پکنک سپاٹس بھی ہیں۔ لسنرز، اگر ہم ناروے کی اکانومی کی بات کریں تو ناروے کا GDP $443 بلین ہے، جو دنیا میں 22ویں نمبر کی مضبوط ترین اکانومی ہے۔ شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزویا میں 25 سپتمبر سے 18 مارچ تک 175 ڈیز تک سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے اس دوران یہاں مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ آپ اس دوران دن کے وقت بھی اگر باہر نکلیں گے تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ 18 مارچ کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قطب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا فیسٹیول سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ سورج 25 سپتمبر تک ڈوبتا نہیں ہے۔ ان 75 ڈیز میں 20 جون سے 20 جولائی کے درمیان مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ لسنرز، تھرمسو ناروے میں ایک درمیانے سائز کا شہر ہے۔ سورج اس شہر میں 24 گھنٹے دن اور رات میں ہر وقت چمکتا رہتا ہے۔ اس جزیرے میں سورج کے چمکنے کے عرصے کے دوران مشرق اور مغرب کی تمیز ممکن نہیں۔ سورج چھتوں پر نہیں پہنچتا، یہ صرف اس دوران کھڑکیوں اور دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نارتھ پول یعنی قطب شمالی دراصل زمین کی روف ہے۔ یہ روف سورج کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی ہے۔ سورج کی یہ چمک یہاں 25 سپتمبر تک جاری رہتی ہے۔ 25 سپتمبر کو قطب شمالی سے سورج اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر پورے خطے پر طویل رات طاری ہو جاتی ہے۔ تھرمسو شمالی ناروے کا آخری بڑا شہر ہے۔ گورنمنٹ نے سمندر پر 2 برجز بنا کر تھرمسو کو دوسرے اطراف کی پہاڑیوں سے منسلک کر دیا ہے۔ آپ برج کراس کر کے پہاڑ کے دامن میں پہنچتے ہیں تو آپ سٹی کی واحد کیبل کار تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کیبل کار 1961 میں بنائی گئی تھی۔ آپ اس کیبل کار کے ذریعے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں۔ چوٹی سے آپ کو پورا تھرمسو شہر، تا حد نظر پھیلا ہوا سمندر اور اس لامحدود کائنات میں چھوٹا سا اپنا آپ نظر آتا ہے، اور آپ قدرت کی صنائی کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس موقع پر آپ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی پریمیم گیس بھی ناروے میں ہے، جس کی قیمت $10.11 پر گیلن ہے۔ ناروے میں مردوں کے سب سے پسندیدہ ترین نام آڈ اور ایون ہیں۔ لسنرز، اگر آپ کو دنیا میں جہنم دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق ہے تو پھر آپ ناروے کو وزٹ کیجیے، کیونکہ ناروے میں ایک ٹاؤن ہے جس کا نام ہے ہیل یعنی جہنم۔ ناروے کی پر کیپٹا انکم $82,711 ہے، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ نارتھ پول وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدم تو پہنچے، لیکن یہاں گلیشیئر کی وجہ سے انسان آباد نہیں ہو سکا۔ اس علاقے میں 2 بڑی دلچسپیاں ہیں، ایک تو نارتھ پول اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی برڈ سفاری۔ لسنرز، یسوار کا گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس کی پاپولیشن صرف 120 انڈیویجولز پر کنسسٹ کرتی ہے۔ یسوار سے چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ 10 کلومیٹر کی بحری مسافت پر کلین درمیانے سائز کی پہاڑیاں ہیں۔ ان پہاڑیوں میں چھوٹے بڑے 10 لاکھ سے زائد سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ قدرتی گھونسلے ہیں، چنانچہ ہر سال سائبیریا اور قطب شمالی سے لاکھوں پرندے یہاں آتے ہیں۔ گرمیوں میں یہاں 190 نسلوں کے کم و بیش 3 لاکھ پرندے آتے ہیں۔ یہ دنیا میں پرندوں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ یہاں کے پہاڑ دور سے وائٹ، بلیک، گرے اور براؤن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سارے کلرز صرف اور صرف ان خوبصورت برڈز کی وجہ سے ہیں۔ یہاں سیاہ عقابوں کی ایک نسل بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ 15 جون کے بعد
ان پہاڑوں پر جانے پر پابندی عائد کر دیتی ہے۔ یہ برڈز 15 جون کے بعد انڈے دیتے ہیں۔ چنانچہ نارویجن گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ انسانوں کو اس موقع پر برڈز کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ناروے کی کرنسی نارویجن کراؤن ہے جو پاکستانی 16 روپیز کے ایکول ہے۔ ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 آورز پیچھے ہے۔ ناروے میں 3,20,000 سے زائد پاکستانی نارویجن شہری ہیں۔ ناروے میں پولینڈ سے آ کر آباد ہونے والے 6 لاکھ افراد، سویڈن سے 3,40,000، اس طرح پاکستانی 3,20,000، یعنی پاکستانی ناروے میں تیسری بڑی کمیونٹی ہیں۔ ناروے میں موجود پاکستانی عوام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستانی اختر چودھری اور افشاں رفیق ناروے کے پارلیمانی ارکان ہیں۔ اسی طرح عامر شیخ اوسلو سٹی کے کونسل رکن ہیں۔ پاکستانی کئی اور شعبہ زندگی میں بھی یہاں نمایاں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لسنرز، ورلڈ وار 2 میں ناروے کے صرف 10 پولیس والے مارے گئے تھے۔ ناروے میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے۔ ناروے پولیس میں آفیسر بننے کے لیے بیچلر ڈگری ان پولیس سٹڈیز میں کرنے کے بعد 3 سال کی مزید ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ناروے کا کنٹری کوڈ +47 ہے اور ڈومین نیم .no ہے۔ ایلک ناروے کا نیشنل اینیمل ہے۔ اس ملک کا ہر شخص ٹیکس دیتا ہے اور کوئی بھی ٹیکس کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ ناروے کا امیر ترین شخص جان فریڈرکسن ہے جس کی دولت کی مالیت $10 بلین ہے۔ ناروے کی سب سے اونچی بلڈنگ ٹائی ہال ٹورنٹ ہے جس کی ہائٹ 124 میٹر ہے۔ ناروے کی تمام پبلک یونیورسٹیز دنیا کے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے بالکل فری ہیں۔ نارویجن آرمی میں شمولیت 19 سے 44 ایئرز تک کی جا سکتی ہے۔ ملک کی ایکٹیو آرمی اس وقت 11,661 انڈیویجولز ہیں۔ آرمی کا سربراہ اورلڈ 5 ہے۔ ناروے اور سویڈن میں 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو کمرشلز اور ایڈورٹائزمنٹس میں کام کروانا اللیگل ہے۔ دنیا میں دولت اور خوشحالی میں ناروے کو انٹرنیشنلی نمبر 1 رینک کیا گیا ہے۔ ناروے کا لیٹ کنگ اولاوو 5 پبلک ٹرانسپورٹ یوز کیا کرتا تھا اور اس کا ٹکٹ بھی خود اپنے پیسوں سے ادا کیا کرتا تھا۔ تو لسنرز، یہ تو تھے ناروے کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اور ناروے کی ہسٹری۔ آئی ہوپ یہ ہسٹری اور انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو اچھے لگیں گے۔ ناروے کے حوالے سے مزید ڈسکشن ہم اپنے نیکسٹ شو میں کریں گے۔ سو جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں آج کے شو کا کوسچن آف دا ڈے، جو کہ ہے دنیا کے سب سے ایکسپینسو پرفیوم کا نام اور اس پرفیوم کی پرائز کیا ہے۔ اس کا آنسر آپ نے مجھے دینا ہے۔ میں نے آپ سے شو کی سٹارٹنگ میں پوچھی تھی ایک ریڈل، اور وہ ریڈل تھی وہ کون سا لفظ ہے جو ہوتا کچھ ہے مگر لکھا کچھ جاتا ہے۔ سو اس ریڈل کا کریکٹ آنسر ہے، وہ لفظ ہے کچھ۔ تو کیا آپ نے بھی یہی آنسر سوچا تھا؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں شامل کرتی ہوں آج کے شو کی کوٹیشن۔ یہ کوٹیشن ہے اوپرا ونفری کی۔ You have got to follow your passion. You have got to figure out what it is you love, who you really are, and have the courage to do that. I believe that the only courage anybody ever needs is the courage to follow your own dreams. بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے شوق کی پیروی کرنا ہوگی۔ آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کو کیا پسند ہے، آپ واقعی کون ہیں، اور ایسا کرنے کی ہمت کیا آپ میں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی کو بھی جس ہمت اور جس جرأت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے خوابوں پر عمل کرنے کی جرأت ہے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ میرے شو کا وقت ہوا چاہتا ہے ختم۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ تب تک کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گی، do take a very, very good care of yourself and your loved ones. Remember me in your precious prayers. Stay blessed and keep smiling always. This is me, Amara Chaudhary, signing off and saying, Allah Hafiz.